بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، جیسا کہ تمامی دوست احباب اس چیز کے واقف ہیں کہ میں مرزا غلام قادیانی کی چاہنے والوں سے کچھ سوالات کر رہا ہوں، اور آج بھی سوال ہے کہ قرآن و حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے آسمان پر جانے اور پھر دوبارہ آنے تک کے حالات کو جس قدر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، سوائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی اور نبی کے حالات کو اتنی تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا۔ اس لیے مرزا قادیانی نے جب مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تو حضرات علماء کرام نے سوال کیا کہ تم نے احادیث میں نزول عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئی دیکھ کر مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا، لیکن احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی علامات عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تو تم میں پائی نہیں جاتی۔ جواباً مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انکار کرتے ہوئے بولتا ہے کہ میرے دعوے کی بنیاد حدیث نہیں بلکہ قرآن اور وہ وحی ہے جو مجھ پر نازل ہوتی ہے۔ ہاں، تائید کے طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن مجید کے مطابق ہیں اور میری وحی کے مقابل نہیں، اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اعجاز احمدی روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 140۔ حضرات گرامی قدر، میرا سوال ہے قادیانیوں سے، مرزائیوں سے، کہ مرزا قادیانی کا حدیث کا انکار اور توہین کرنے کی وجہ یہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے آنے والے سچے مسیح کی جو علامات بیان فرمائیں، ان میں سے کوئی ایک بھی علامت مرزا قادیانی میں موجود نہیں ہے۔ تو پھر کس بنیاد پر مرزا قادیانی کے چاہنے والی جماعت اس بات پر ڈٹی ہوئی ہے کہ مرزا غلام قادیانی مسیح موعود ہے یا عیسیٰ ابن مریم تو ہو ہی نہیں سکتا؟ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تمام جماعتیں مرزائیت سے، قادیانیت سے میرا سوال ہے کہ جو احادیث مصطفی کے اندر علامات عیسیٰ ابن مریم بیان کی ہیں، کوئی ایک بھی علامت مرزا غلام قادیانی کے اندر نہیں پائی جاتی۔ جب نہیں پائی جاتی تو پھر وہ مسیح موعود کیسے بنا؟ یہ سوال مرزائیوں سے ہے اور تمام قادیانیوں سے ہے۔ اس کے جواب کے ہم منتظر ہیں، یقیناً اس کا جواب ضرور دیں گے۔